اللہ تعالی کے نزدیک یہ جو مہینے ہیں، منتھس ہے، وہ گنتی میں، کاؤنٹنگ میں 12 ہے۔ اس دن سے کہ جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالی کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، رسپیکٹ کرنے کے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت اور اس کا ٹرانسلیشن میں نے سنایا۔ ہمارے اسلامک سسٹم میں مسلمانوں کے اندر قمری حساب یعنی مون، چاند کے اعتبار سے گنتی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دین کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، شریعت کے لا اور مسئلے مسائل ہے، اس کے اندر کاؤنٹنگ اور گنتی اسلامک منتھس، قمر، چاند، مون کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آپ رمضان کے روزے ہم سب رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو رمضان کے مہینے کی جو گنتی ہوتی ہے وہ قمر اور چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو روزے کے فرض ہونے کا تعلق یہ قمر، مون اور چاند کے اعتبار سے جو اسلامک منتھس ہے، اسلامی مہینے ہیں، اس کے ساتھ ہے۔ رمضان عید کرتے ہیں تو وہ شوال کے مہینے کی 1 تاریخ ہوتی ہے۔ بقری عید کرتے ہیں تو وہ ذی الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے۔ حج کرتے ہیں تو ذی الحج کے مہینے میں 8، 9، 10، 11، 12 یہ تاریخ کے اندر حج فرض ہوتا ہے اور حج کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ گویا ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام مذہب میں، ہمارے دین کے اندر بہت سارے فرض، کمپلسری اور ضروری کام ایسے ہیں کہ جس کا تعلق یہ چاند کے مہینوں سے ہے۔ جس طریقے سے یہ انگلش کیلنڈر ہے، اس میں ایوری ایئر 12 منتھ ہوتے ہیں، تو اسلامک ایئر ہے، اس کے اندر بھی 12 منتھ ہوتے ہیں، اور اس میں فرسٹ منتھ، پہلا مہینہ محرم کا ہے، اور لاسٹ منتھ یہ ذی الحج ہے۔ ہر مسلمان کو یہ 12 منتھس آف اسلامک قمرک مون کے یاد ہونے چاہیے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعد، ذی الحج، 12 months finish۔ اور
یہ جو 12 مہینے ہیں، قرآن مجید کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ورلڈ، یہ دنیا پیدا فرمائی، اسی وقت سے اللہ نے حساب کے لیے 12 مہینے پیدا فرمائے، 12 مہینے کی گنتی اور کاؤنٹنگ پیدا فرمائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے زیادہ ادب کے ہیں، احترام کے ہیں، رسپیکٹ کے ہیں، عزت کے ہیں، اکرام کے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں 3 مہینے کنٹینیو ہے اور 1 مہینہ الگ سے ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں کنٹینیو آتے ہیں، اور رجب کا مہینہ بالکل الگ سے آتا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 مہینے ہوئے جو ہمارے شریعت کے اندر بڑے احترام کے ہیں۔ یعنی ان 4 مہینوں کے اندر کوئی نیک کام کرے تو اس کے اوپر ثواب دوسرے مہینے سے زیادہ، گناہ کرے تو اس کے اوپر وبال زیادہ، سزا زیادہ۔ یہ 4 مہینوں میں وار نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھگڑا فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے بھی وار اور لڑائی اور جھگڑے پورے سال نہیں ہونے چاہیے، لیکن اسپیشلی ان 4 منتھس میں، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، بگننگ آف دا نیو ایئر، نیا سال شروع ہوا محرم کے مبارک مہینے سے، محرم الحرام سے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات یاد رکھو کہ اسلام میں کوئی سال، کوئی ایئر فنش ہوئے اور نیو ایئر سٹارٹ ہوئے تو اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں ہے۔ جیسے دوسرے لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اسلام کے اندر ہیپی نیو ایئر بالکل نہیں ہے۔ دوسرے ریلیجن میں گڈ بائی دا لاسٹ ایئر، پچھلا سال الوداع۔ اسلام کے اندر گیا سال، لاسٹ ایئر، اس کو گڈ بائی کرنا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا اسلامک سسٹم ہے، اسلام کا نظام ہے کہ جو ایئر فنش ہوا اس ایئر کو گڈ بائی کرے اور نیو ایئر کو ہیپی نیو ایئر کر کے ویلکم کرے۔ یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ایج 40 ایئر کی ہوئی تو آپ کے نبی ہونے کا اناؤنس ہوا، اللہ کی طرف سے آپ کو نبی باقاعدہ بنایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 ایئر اس ورلڈ میں مکہ اور مدینہ کے اندر رہے، لیکن حضور نے نبی بنائے جانے کے بعد 23 ایئر میں ایک مرتبہ بھی ہیپی نیو ایئر حضور نے نہیں منایا، ہیپی نیو ایئر نہیں کیا، اس کا ویلکم نہیں کیا، اور لاسٹ ایئر کو گڈ بائی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد 4 خلفائے راشدین کا مبارک زمانہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن چاروں خلیفہ کے about 30 ایئر انہوں نے
اسلامک کنگڈم، خلافت، امارت اسلامیہ قائم کی، لیکن اس کے اندر کبھی بھی انہوں نے ہیپی نیو ایئر اور جو ہے کوئی خوشی بالکل نہیں منائی۔ اسی لیے تمام مسلمان بھائیوں کو، مسلم بردرز اینڈ سسٹر کو بائی ہارٹ میری ریکویسٹ ہے، میں آپ کو وننتی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایئر، چاہے اسلامک ایئر ہو، چاہے یہ جو جنوری دسمبر، یہ جو کیلنڈر کے اندر ایک ایئر فنش ہو کر نیا سال شروع ہو، اس کو گڈ بائی کرنا، ہیپی نیو ایئر کرنا، یہ اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے، اسلامکلی یہ غلط ہے، اسلامکلی یہ برا کام ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ہیپی نیو ایئر نہ کہے، لکھے بھی نہیں، اس کے اوپر کارڈ بھی نہ بھیجے، اسپیشلی میسج بھی نہ بھیجے، کوئی چیز نہ کرے۔ اسلام تو ہم کو ایک دوسری بات سکھلاتا ہے۔ کیا سکھلاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ، ٹائم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ انسان بہت بڑے نقصان کے اندر ہے، بہت بڑے گھاٹے میں اور دھوکے کے اندر ہے۔ سمجھو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم ہم کو دنیا میں دیا، سال دیا، ایئر دیا، منس مہینے دیے، ویک ہفتے اور اٹھواڑیے عطا فرمائے، ڈے اینڈ نائٹ رات اور دن عطا فرمائے۔ یہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بینیفیشیل بناؤ، اس کے اندر سے پروفٹ کماؤ، اور پروفٹ میننگ، بینیفٹ میننگ پروفٹ آف آخرت، بینیفٹ آف آخرت یعنی آخرت میں کام آوے، مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آوے، ایسا نفع، ایسا بینیفٹ، ایسا پروفٹ کماؤ جو دنیا سے جانے کے بعد قبر میں کام آوے، جو دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کام آوے، وہ کماؤ، وہ حاصل کرو۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کاؤنٹنگ کرو، حساب کرو۔ کیا حساب؟ بھائی جب 31 مارچ ہوتی ہے، 1 اپریل ہوتی ہے، تو لوگ اپنے اکاؤنٹ کو آڈٹ کرواتے ہیں، حساب کو چیک کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا حساب صحیح ہے، میرا حساب ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آڈٹ کروا کر چیریٹی کمیشن میں ٹرسٹ کے حساب دینے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنی انکم اور جو کچھ خرچہ ہوا اس کا حساب جمع کرانا پڑتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان دینی بہنوں، ایک اور سال اللہ نے ہم کو اپنی زندگی میں دیا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور نیو ایئر محرم سے سٹارٹ ہو گیا۔ میں آپ کو کہتا ہوں اکاؤنٹ کرو، اپنا حساب کرو کہ گزشتہ سال کے اندر کتنے نیک کام ہم نے کیے، کتنے گناہ کیے، کتنے کرائمز کیے، کتنے اللہ کو راضی کیا، کتنا اللہ کو ناراض کیا، کتنا ٹائم ہم نے برباد کر دیا، کتنا ٹائم ہم نے نیک کام کرنے کے اندر لگایا، اس کا کاؤنٹنگ کرو، اکاؤنٹ کرو، حساب کرو۔ اللہ کو آڈٹ کرانا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب کا جواب دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا ان عمرہ وعن شبابہ، کہ اپنی لائف کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری۔ زندگی کے بارے میں اللہ کو حساب دینا ہے۔
تو 1 سال ختم ہوا، نیا سال پورا ہوا، نیا سال سٹارٹ ہوا، شروع ہوا، اور پرانا سال فنش اور ختم ہوا. تو اس کے اوپر آپ زندگی کے اندر اکاؤنٹ کرو، حساب کرو کہ ہماری زندگی میں کتنے برے اعمال ہوئے، کتنے اچھے کام ہوئے. یہ ہم کو سوچنا چاہیے. اور یاد رکھو، جتنے ایئر، جتنے منتھس، جتنے ویک، جتنے ڈیز ہمارے پاس ہوتے ہیں، اتنے ہم قبرستان اور قبر کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ 1 سال کا فنش ہونا، نیو ایئر کا اسٹارٹ ہونا، یہ میسج ہے ہمارے لیے، یہ الارم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں. جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، اس کی آخری آیت میں پڑھتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس آدمی کو یقین ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی لائف کا اکاؤنٹ کرانا ہے، اکاؤنٹ آڈٹ کرانا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے، اور اللہ کے ساتھ عبادت کرنے میں کسی کو پارٹنر نہ بناوے، کسی کو شریک نہ بناوے، اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے. تو اے مسلمان، میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، 1 سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا. اللہ ہم سب کو غفلت کی نیند میں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے یہاں زندگی کی 1 منٹ کا حساب دینا ہے. روایتوں میں آتا ہے جنت میں جانے والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت تو خوشی کی جگہ ہے، جنت تو موج مزے اڑانے کی جگہ ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگوں کو افسوس ہوگا، جنتی لوگوں کو غم ہوگا. کیا غم ہوگا، کیا افسوس ہوگا؟ اس دنیا میں جو ٹائم انہوں نے اللہ کی عبادت کے بغیر پاس کیا تھا، جو ٹائم، جو سمے اللہ کی عبادت کے بغیر گزارا تھا، اس ٹائم کے بارے میں قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا. اسی لیے جو ہے کچھ نیک کام کرو، کچھ اچھے کام کرو. یہ محرم سے نیا مہینہ شروع، نیا سال شروع ہوا تو یہ ہم کو یاد دلاتا ہے اللہ کی عبادت، نیک اعمال، اپنی زندگی کو کچھ اچھے کام کے اندر لگاوے. سبحان اللہ. اب یہ محرم کا مہینہ آ گیا اور اس محرم کے اندر ایک تفسیر کی روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو طور پہاڑ پر بلایا. طور بہت برکت والا پہاڑ ہے. قرآن میں کتنی جگہ پر طور، ماؤنٹین ٹور کے بارے میں آیا؟ والتین والزیتون وطور سینین. تو یہ طور ماؤنٹین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، تورات کتاب دینے کے لیے بلایا. تو 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، اعتکاف کیا، اللہ کی عبادت کی. 30 days کنٹینیو
فاسٹنگ روزے رکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہو گئی، اور روزہ والا آدمی اس کا پیٹ خالی ہو جائے اور اس کے بعد جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسک اس سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں سے بدبو نکلی تو آپ نے مسواک کر لیا منہ صاف کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ جو بدبو نکل رہی تھی وہی تو ہم کو پسند تھی، 10 days ایکسٹینشن، 10 دن روزے زیادہ رکھو اور پھر بدبو پیدا ہو، پھر ہم تورات دیں گے، ٹوٹل 40 days ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی الحج کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھا، اعتکاف کیا طور پہاڑ پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 روزے اور رکھو۔ تو 1 محرم سے یہ ایکسٹینشن کے 10 روزے آپ نے رکھنے شروع کیے، 1 to 10 محرم۔ 10 محرم کو 40 days پورے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ یہ محرم کا مہینہ اور اسپیشلی فرسٹ 10 days اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے قیمتی ہوں گے، کتنے ویلیوبل ہوں گے، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہیں کہ حضور رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا آپ حکم دیتے ہو، آرڈر کرتے ہو؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور اسی دن دوسری قوم کی توبہ اللہ قبول کریں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اسی محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک روزہ محرم کا 30 روزے کے برابر ثواب۔ الترغیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کو ایک ہسٹریکل بات بتلاؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹر، آپ کی چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محرم کے مہینے کے اندر ہوا تھا۔ یہ اشرف الفتاوی میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا نکاح، ان کی شادی محرم کے مہینے کے اندر ہوئی۔ تو محرم کی ہسٹری بہت لمبی ہے،
اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ دیکھو 12 منتھس 12 مہینے، اور ہر مہینے ایوری منتھس کے 30 ڈیز سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ 12 منتھس بھی اللہ نے پیدا کیے، اور ایوری منتھس کے 30 ڈیز وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کچھ خاص اللہ نے احکام رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور کرم کی بات ہے۔ دیکھو قریش خاندان، وہ لوگ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش بھی اسلام سے پہلے جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو قریش بھی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے کسی نبی کی کچھ یادگار چیزوں میں سے یہ 10 محرم کا روزہ ہوگا۔ پھر مدینہ کے اندر انصار لوگ بھی 10ویں محرم کو اسلام سے پہلے روزہ رکھتے تھے۔ عیسائی اور کرسچن لوگ بھی 10 محرم کو پہلے روزہ رکھتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پچھلی شریعتوں میں، پچھلے نبیوں کے زمانے میں بھی محرم کا روزہ تھا۔ تفہیم البخاری کے اندر یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کی جوئس لوگوں کو، یہودی لوگوں کو 10 محرم کو روزے میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے تم نے 10 محرم کو روزہ رکھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ ایک بڑا نیک دن ہے، اچھا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی، یعنی 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں نے جواب دیا، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ نزدیک ہے اور ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی لاسٹ ایئر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی لاسٹ 1 ایئر میں، 1 سال میں جتنے گناہ ہوئے 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ اٹھا کہ یہودی لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھے، کرسچن لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور قریش جاہلیت کے زمانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا مائنڈ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو یہ تو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
مشابہت ہو گئی، ادر ریلیجن کے ساتھ سیم ٹو سیم ہو گیا، اشتراک ہو گیا. اور یہ چیز ہمارے اسلام میں اچھی نہیں ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر آئے گا، آئندہ سال، تو ہم جو ہے 2 روزے رکھیں گے، 2 روزے ہم رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ، کرسچن لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اشتباہ نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم 2 روزے رکھیں گے. دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے اندر بھی ادر ریلیجن کے ساتھ، دوسرے مذہب کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر محرم حضور نے نہیں دیکھا، دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ روزہ بہت فضیلت والا روزہ ہے. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں، جو لوگ نفل روزہ رکھنے کی بہت بڑا مبارک جذبہ رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو کہوں گا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو. اسپیشلی 9-10 رمضان محرم کو، محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو، نفل روزے. اور اسپیشل 9 محرم 10 محرم کو 2 دن ضرور روزہ رکھنا چاہیے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. ایک دوسرا عمل سنو، امام بیہقی نے یہ حدیث نقل کی ہے، الترغیب والترہیب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 10 محرم کے دن اپنی فیملی پر، اپنی وائف، اپنے کڈس اور اپنی فیملی والوں پر روزی میں وسعت کرے، اللہ سبحانہ و تعالی پورا سال اس کی روزی میں برکت اور وسعت فرمائیں گے. یعنی 10 محرم کو تو روزہ ہوگا، لیکن دن کے اندر کھانے پینے کا اچھا سامان جمع کر لو، رات کو افطار کے بعد اچھا کھاؤ اور پیو. اور جن چھوٹے بچوں نے روزہ نہ رکھا ہو ان لوگوں کو دن میں اچھا کھلاؤ. اور ہمارے ابا جان اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے سیکھا ہوا ایک عمل کرتے تھے کہ 10 محرم کو کیش گفٹ بھی دیتے تھے، کہ گھر میں فیملی والوں کو کیش گفٹ دو، تو یہ بھی گھر والوں کے اوپر روزی میں برکت وسعت ہے. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. تو محدث کبیر حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں یہی توجیہ کی ہے کہ بھئی دن کے اندر کھانا پینا اچھا بنا لو، روزہ کھولنے کے بعد، مغرب کے بعد کھانا اچھا، اور جو چھوٹے بچے جن کا روزہ نہ ہو ان کو دن میں اچھا کھلاؤ. اور میرے والد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خادم تھے، تو انہوں نے اپنے استاد اور اپنے پیر سے سیکھا ہوا یہ عمل ہم کو سکھلایا کہ محرم کے دن پوری فیملی میں سب کو کیش گفٹ دو، اچھا کھانا بھی کھلاؤ، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال روزی میں برکت دیں گے.
دیکھو ابھی سب لوگ منی کرائسس کی فریاد کرتے ہیں، تو کتنا ایزی عمل ہے کہ 10 محرم کے دن گھر والوں کو اچھا کھلانا، کیش گفٹ دینا، تو اللہ اس کی برکت سے پورے سال تم کو روزی روٹی میں برکت عطا کریں گے۔ تو بہرحال یہ 2 مبارک اچھے عمل ہو گئے۔ ایک تو محرم کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھو۔ نمبر 2، 9 اور 10 محرم 2 دن روزہ رکھو، اور 9 اور 10 روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھو، اور اپنے گھر والوں کو اچھا اچھا کھلاؤ 10 محرم کو، اور ان کو کیش گفٹ بھی دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ لیکن سب سے بڑا لیسن، سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ محرم سے نیو ایئر اسٹارٹ ہو گیا اور لاسٹ ایئر فنش ہو گیا، تو ہم لوگ اپنی لائف کو، ہمارے اعمال کو کاؤنٹ کرے، حساب کرے کہ ہم نے ہماری زندگی میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اور اپنی لائف میں چینجنگ لانی چاہیے۔ او ہو اے اللہ، 1 سال اور ختم ہو گیا، میری لائف میں سے 1 سال کم ہو گیا اور 1 نیا سال آ گیا۔ اب میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں، میں اتنا قبر سے زیادہ قریب پہنچ گیا۔ دیکھو لاسٹ ایئر محرم پر کتنے لوگ دنیا میں تھے، اور دس ایئر محرم کے مہینے میں اس میں سے کتنے لوگ دنیا سے جا کے قبرستان میں سو گئے۔ یہ کورونا وائرس کے دنوں میں تو کتنے لوگ جلدی جلدی چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو، مجھ کو لائف دی، زندگی دی، عمر دی، قدر کر لو اس کی۔ ہاں یہ ہے نا کہ جو آدمی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر یہ لائف اور زندگی کی قدر کر کے ہم نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو لمبی زندگی، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ یہ ہے محرم کا جو ہے بہت بڑا امپورٹنٹ میسج۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منتھ جب فرسٹ مون ہوتا تھا تو چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے تھے۔ ہم سب اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ پہلا چاند جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلامک 12 منتھس ہیں تو اس کی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنا چاہیے۔ ہر مہینے کی 29 تاریخ ہوئے تو مسجد میں اعلان کرنے کا سسٹم بناؤ، بورڈ پر لکھنے کا سسٹم بناؤ کہ ایوری اسلامک منتھ کی 29 تاریخ کو مغرب کی نماز میں اناؤنس ہو جاوے یا بورڈ پر آ جاوے کہ بھائی آج 29 ہے، آپ نماز کے بعد چاند دیکھو، اور جس کو چاند نظر آ جاوے وہ مفتی صاحب کو خبر کر دے وے۔ یہ ایوری منتھ یہ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے کہ اسلامک منتھ ختم ہو رہا ہے، نیو اسلامک منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، کون سا منتھ فنش ہوا، کون سا مہینہ شروع ہوا، یہ سب لوگوں کو یاد رہے۔ اس کے لیے ایسا سسٹم ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو چاند دیکھنا اور چاند کا حساب یاد رکھنا، اس کو کتابوں میں فرض کفایہ لکھا ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے بہت سے اسلامک فرائض، اسلامی مسائل ہے، حج ہے، رمضان ہے، عید ہے، وغیرہ ہے، اس لیے اس کو جاننا فرض کفایہ رکھا گیا۔
تو ایک سسٹم بناؤ ہر جگہ کے اوپر کہ جیسے کہ ابھی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو 29 محرم کو مسجد میں اعلان ہو جاوے، بورڈ پر لکھ دیوے کہ مغرب بعد سب چاند دیکھو. پھر جب سفر کا مہینہ آئے گا تو 29 کو اعلان ایوری منتھ، یہ سسٹم بنا لو. اور پھر جو ہے جس کو چاند نظر آوے وہ گواہی دیوے. تو پہلا چاند دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. اے اللہ یہ جو نیا چاند نکلا تو پورا مہینہ ہمارا امن، سکون، چین اور ایمان کے ساتھ گزرے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. اے اللہ جو یہ نیا چاند نکلا یہ برکت اور ایمان کے ساتھ پورا مہینہ گزرے. والسلامتی والاسلام، سیفلی، سلامتی، سیف اور اسلام کے ساتھ ہمارا یہ آنے والا مہینہ گزرے. اور اے اللہ جن نیک کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں ایسے نیک کام کی ہم کو پورے مہینے توفیق عطا فرماؤ. یہ دعا مانگنے کی عادت بناؤ تو انشاءاللہ ہمارا پورا مہینہ اچھی طریقے سے گزرے گا. اللہ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی اسامہ صاحب نے میسج دیا کہ محترم محمد بھائی کسک دعوت کے ہمارے پرانے کام کرنے والے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے. اور ابھی کورونا وائرس کے اندر جتنے بھی لوگ ان دنوں کے اندر انتقال کر گئے اللہ تمام مرحوموں کی مغفرت فرماوے. اور امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے، عمر میں برکت عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.